بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب یہاں جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ثم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني من عاداها فقد عاداني ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أرابها فقد أرابني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے یہ گھر والے اور خصوصاً میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہم سب کو معلوم ہے یہ ہمارا مستورات کا تقریباً ہمارے محبوب بھائی کے گھر میں یہ تیسرا پروگرام ہے. اور آج کا جو پروگرام ہے یہ مستورات کا پروگرام، یہ لیڈیز پروگرام ہے، بہت ہی اہم ہے اس لیے کہ ایک بہت پیارا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور وہ ربیع الاول مہینہ ہے. سب ساتھ میں بولے میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنیں دل میں بولے ربیع الاول مہینہ ہے. اور ربیع الاول مہینہ جو ہے یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے. اس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے، جانا بھی مبارک ہے. خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرا تمہارے درمیان میں رہنا
یہ بھی بہت اچھا تھا، اور میرا تمہارے درمیان سے جانا یہ بھی بہت اچھا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہمارے نبی تھے تو زمین کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نظر آئی، ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتیں اور برکتیں نظر آئی۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے میری مائیں بہنیں، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ارادہ کریں اور ایک پکا ارادہ کریں اور عمل کی نیت کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شان والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی برکت والا، کوئی رحمت والا نہیں ہے۔ میں اس وقت چونکہ وقت کم ہے، تقریباً پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، 4:30 بجے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں ہماری ماں بہنوں کو بتاؤں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں عورتیں تھی، بولو عورتیں تھی، عورتیں ہیں، اور قیامت تک عورتیں آئے گی۔ اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، تو عورتیں تھی ہے اور قیامت تک آئے گی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک آنے والی عورتوں کا فیصلہ تھا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا فیصلہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے اچھی عورت کون؟ ہمارے آقا نے جو جملہ فرمایا، سب سبحان اللہ بولے میرے بھائیوں، اتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء العالمین اربعہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے امتیوں قیامت تک عورتیں آئے گی، لیکن 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی عورتوں کا؟ 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے نبی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے حضرت مریم۔ بولے کون؟ حضرت مریم۔ نمبر 2 حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ اور نمبر 3 حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ یعنی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ اور آخری بات ہمارے نبی نے فرمایا میری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کی قسم عورتیں آئے گی، ولیہ آئے گی، بہت سی عورتیں آئے گی، لیکن نبی کی بات آخری بات ہے کہ ان 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت آسیہ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ۔ تو میں اس وقت چاہ رہا ہوں میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی 1-2 باتیں سناؤ اور بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم سب نیت کریں جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، جو سنیں گے عمل کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلی بات، میری ماں بہنیں 2-4 باتوں کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا ہے، جس میں سب سے پہلی بات ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سمجھیں گے سنیں گے، اور پہلی بات یہ کہنا ہے کہ اصل چیز ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ اگر میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں چین اور سکون چاہتے ہیں، اللہ کی قسم سب راستے چھوڑ کر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور جس نے اللہ رسول کے راستے کو تھاما، جس نے اللہ رسول کے راستے کو تھاما، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ یہ ہم جتنے یہاں پر ہیں نا صورت میں، جتنے بھی ہم ہیں ماشاءاللہ، مرد ہو عورتیں ہو، ہم سب ایک اللہ کے ولی کا نام جانتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، کچھ زمانے پہلے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایسا عجیب واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یا اجمیر والے بابا کہو یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہو، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ چھٹیاں ہوتی ہے تو اجمیر جاتے ہیں، اجمیر سے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، خیر آنا جانا الحمدللہ، کسی ولی کے دربار میں جانا، کسی ولی کے مزار پر جانا، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس وقت جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سمجھنا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجمیر والے بابا، بولو خواجہ
معین الدین چشتی ایک مرتبہ ایک جماعت کو تیار کیا انہوں نے، سارے لوگوں نے پوچھا حضرت کہاں جانا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہاں جانا ہے، چلو میرے ساتھ میں۔ سب نے کہا لیکن حضرت جانا کہاں ہے؟ آپ نے 40-50 آدمیوں کو جمع کیا، جانا کہاں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کھانا پینا خود تیار کیا، 40-50 آدمیوں کی جماعت تیار کی، کہا ہمیں کریا کریا جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، شہر شہر جانا، اور ہر جگہ جا کے ایک ہی بات کہنا ہے کہ الحمدللہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھنا بھی شروع کر دو۔ بس نماز کی محنت، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون سی محنت کے لیے نکلے؟ اور اپنے ساتھ 40-50 مریدوں کو لے کر چلے، اب گاؤں گاؤں جا رہے، کریا کریا جا رہے، دیہات دیہات جا رہے، شہر شہر جا رہے، بستی بستی جا رہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک گاؤں میں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے سب مریدوں کو لے کے 40-50 مریدوں کو لے کے بہت سارے گاؤں میں گئے، نماز کی محنتیں کی، ایک گاؤں میں جب گئے تو دیکھا کہ سارے گاؤں والے باہر آ گئے، سارے گاؤں والے باہر آ گئے، سارے مرد ایک طرف کھڑے ہیں، ساری عورتیں اور بچے ایک طرف کھڑے ہیں، اور سارا سامان وامان ایک طرف کھڑا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی بڑے تعجب میں ہو گئے، کہا عجیب بات ہے، ہم تو اندر گاؤں میں آ رہے تھے آپ کو نماز کی محنت کرانے، نماز کا طریقہ بتانے، پورا گاؤں باہر آ گیا۔ تو مردوں نے کہا حضرت یہیں پہ رک جاؤ، اب اندر نہیں جانا، ہم لوگ خود اندر سے باہر آ گئے۔ تو کہا کیا ہوا کیا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی کو کہا کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا وہ جنگل سے لگا ہوا، میں اس زمانے میں کہا ہمارا گاؤں جنگل سے لگا ہوا، اور جنگل میں آگ لگی ہے، اور وہ آگ لگی اتنی خطرناک آگ لگی ہے، وہ درختوں سے درخت آگ لگی ہے، اور وہ گاؤں والے کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ آگ ہمارے گاؤں کے اندر آئے گی، ہمارے گھر ور سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا آپ لوگ، کہا ہم لوگ یہاں گاؤں کے باہر آ گئے، اگر آگ کے بارے میں خبر چلے گی تو ہم یہاں سے بھی دوڑیں گے، ہم اپنے تھوڑا بہت سامان لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر گھر کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا، سب گاؤں والوں کو دیکھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک کام کرو، چلو گاؤں کے اندر چلے۔ سب نے کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو گاؤں کے باہر آئے اور آپ کہتے ہو گاؤں کے اندر چلے، کہا چلو۔ تو سب لوگ کہنے لگے حضرت ہم نہیں آئیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ پر بھروسہ ہے، جن کو آنا ہو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں خود اکیلا چلا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا سامان اٹھایا اور چلنا شروع کیا، آدھے لوگ تھوڑے پیچھے ہو گئے، آدھے لوگ آپ کے ساتھ میں ہو گئے، ابھی 10 قدم چلے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا آ جاؤ سب آ جاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک آگ کا پیدا کرنے والا نہیں چاہے گا۔ کیا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ ہمت کر کے تھوڑے تھوڑے لوگ چلے، بس وہ جنگل کا کنارہ آنے والا اور آگ سامنے نظر آئے، اور آگ کے شعلے کیسے ہوتے بھائی، ہم نے تو ایک فلیٹ کو اگر جلتا ہوا دیکھا تو ہماری سانسیں پھول جاتی ہے، وہ پورا کا پورا جنگل برباد اور تباہ ہو رہا، آگ کے شعلے بھڑک رہے، دھواں اٹھ رہا۔ سب نے کہا حضرت پیچھے آ جاؤ، حضرت پیچھے آ جاؤ، اب آگے مت جانا، آگ کا شعلہ آئے گا بھڑکے گا اور جلا کے ختم کر دے گا، ہمارا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے گئے، سب لوگ ایک طرف رک گئے۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھے، جب بالکل آگ کے قریب آئے تو جھک گئے۔ بولو آگ کے قریب آئے تو جھکے، اپنا جوتا نکالا، بھائی ہماری جو چپل جوتا ہوتا، اور لکھا ہے کہ آپ کا تو جوتا بھی پھٹا ہوا تھا، وہ پھٹا ہوا جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف اپنے جوتے کو پھینکا، بھائی آگ کی طرف اپنے جوتے کو، جیسا ہم نے بال کبھی پھینکا ہوگا۔ اب آگ کہاں اور جوتا کہاں؟ بھائی آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں اور ان کا جوتا تھوڑی اتنا اوپر جانے والا، لیکن انہوں نے جوتا پھینکا۔ آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے ولی نے جوتا پھینکا، ابھی جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی، اور ایسی ختم ہو گئی جیسے لگی نہیں تھی۔ پورا جنگل سلامت ہے، سارے درخت سلامت ہے، کوئی پتا جلا ہوا نہیں ہے، سارے جنگل سلامت ہے۔ تو اب جب آگ بجھ گئی تو سب کو ہمت آئی، ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے نا، سارا کام پیر نے کیا، اب مریدوں کو اب ہمت آئی، اب سارے مرید دوڑتے ہے اور آ کر کیا کہنے لگے حضرت آپ کا جوتا بہت پیارا ہے، آپ کا جوتا بہت پیارا، کوئی کہے ہاں ہم کو دے دے تو اچھا ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی جواب نہیں دیا، گئے جوتا لیا پہنا اور کہا چلو یہاں سے چلیں گے۔ سب نے کہا نہیں حضرت ایسے تھوڑی جانا ہے، آپ نے اتنی بڑی آگ بجھائی ہے اور آپ کا جوتا۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا چہرے کا رنگ بدلا، کہا کیا جوتا کرتے ہو، کیا جوتا کرتے ہو؟ ارے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، جو پیارے نبی کا سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے، ارے اس کا جوتا اگر دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، قسم اللہ کی اس کا ایمان جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔
اس کا ایمان جہنم کی آگ کو بھی بجھا. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جوتا جوتا مت کرو، یہ جوتے میں کوئی کمال نہیں. یہ تو چلو میں نے جوتا پھینکا، ارے میں چاہتا تو میرا رومال پھینک دیتا، ارے میں چاہتا تو صرف اپنے ہاتھ کو لہرا دیتا. آگ کو بجھنا ہی تھا، اس لیے کہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس کا ایمان قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. آج میں میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک بات کہوں گا، کیوں آج ہم اس اللہ کے ولی کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے؟ وہ اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اگر محنت کے لیے چلے، بولو کون سی محنت کے لیے چلے؟ نماز. ہم اجمیر جاتے ہوئے بھی نماز گئی، آتے ہوئے بھی نماز گئی. یعنی جن کے مزار مبارک پر جا رہے وہ خود نماز کی محنت کر رہے ہیں، جس اللہ کے ولی کے دروازے پر جا رہے وہ نماز کی محنت کر رہے ہیں، اور ہم جانے والے ہم کو چھٹیاں ملتی ہیں نا، ابھی جیسے دیوالی کی چھٹیاں ہوئی، کبھی کرسمس کی چھٹیاں ہوئی، ایک پروگرام بنتا ہے کہ چلو بھائی یہاں گھومنے جانا، کوئی ساپوتارا گھومنے جانا، کوئی اجمیر گھومنے جانا، کوئی گوا گھومنے جانا. بھائی گھومنے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گھومنا پھرنا کیسا ہوتا ہے جس میں ہمارے نبی کو آدمی بھول جاتا ہے، ہمارے نبی کو بھول جاتا، جبکہ ہمارے نبی تو ہمیں کبھی نہیں بھولے نا، بولو نا کبھی نہیں بھولے. اس لیے سب سے پہلے یہ آ جاؤ کہ شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات بتا دی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میرے کو ایک بات بولنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا. میں نے کل رات کو وہاں سورت کے پروگرام میں لسکانا ایک جگہ، وہاں بھی میں نے کہا یہی بات میں نے بتائی کہ خواجہ معین الدین چشتی سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں نا. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہم لوگ محبت کرتے ہیں نا؟ اور کرنا بھی اللہ کے ولی سے محبت کرو. بھائی کوئی بھی اللہ کے ولی سے محبت کرو، جس اللہ کے ولی سے محبت کرو وہ اللہ کا ولی کا قدم ہم کو جنت تک لے جائے گا. لیکن جھوٹی محبت نہیں، بولو جھوٹی محبت نہیں. کون سی محبت کرنا ہے؟ میں نے کل رات کو پوچھا، بلکہ اس سے پہلے جہاں میں نے پوچھا نا سب سناٹے میں بیٹھے تھے. ہاں محسن بھائی سب سناٹے میں بیٹھے، کوئی جواب نہیں دیتا. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہو؟ پورا مجمع بولے گا ہاں ہاں ہاں، بلکہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے. ارے ہاتھ کیا اٹھائے، ہم تو گلی کے چوراہے پہ چلاتے خواجہ کا دامن. میں نے صرف اتنا پوچھا ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ دیکھو کیسا آپ لوگوں کا بھی ٹائر پنچر ہو رہا ہے، کیسا ٹائر پنچر ہوتا ہے. حالانکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہیں نا آپس میں، میں تو تعویذ کا کام کرتا ہوں. 25 سال ہو گئے محبوب بھائی، ایک دم ویل ایکسپیرینسڈ. 25 سال ہو گئے محبوب بھائی. واقعہ سنو، ایک مرتبہ ایک جوان لڑکا میرے پاس تعویذ لینے آیا، خیر ایسا روئے جیسا کوئی چھوٹا بچہ بل بلاتا روتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو میرے کو کہتا ہے میرے کو محبت ہو گئی. میں نے کہا محبت ہو گئی تو شادی کر لے بھائی، کیا تعویذ کے روم پہ آنے کا کیا مطلب؟ تو کہتا نہ ایسی محبت ہو گئی، لڑکی میرے سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں، مگر معاملہ ایسا کہ لڑکی کا باپ ہاں ہی نہیں بولتا، تو کوئی تعویذ دے اس کے باپ کے منہ میں ٹھوس دوں تو وہ ہاں بول دے. تو میں نے سوچا کہ اس کو ذرا پرکھے تو صحیح. تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ تم محبت کرتے ہو اس لڑکی سے، اس کی گارنٹی کیا ہے، اس کی ضمانت کیا ہے؟ اس نے ایسا بولا کہ میں سوچا یہ میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا تھا، یہ میرے سے بھی ایکسپرٹ نکلا. اور میرے کو کیا بولا معلوم ہے؟ قاری صاحب کیسی بات کرتے ہو، میں وہ لڑکی سے، میں نے کہا بھائی محبت کرتا، اس کی گارنٹی تو بتا. ارے اس کو کون سا کلر پسند ہے میرے کو معلوم، اس کو کون سا کپڑا پسند میرے کو معلوم، اس کو کون سا موبائل پسند میرے کو معلوم، موبائل میں کون سا کور لگتا اس کو پسند وہ معلوم، اس کو کون سی کمپنی کا موبائل پسند وہ میرے کو معلوم، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا. اتنا بولا. میں نے کہا بس کر دے، تعویذ دے کے بھگا دیا. لیکن میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ کوئی لڑکی سے محبت کرے، اس کا پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے، ہزاروں مرتبہ اجمیر جا کر آئے، ان کا بایو ڈاٹا معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب ڈھونگ کرنے جاتا ہے اور ڈھونگ کر کے واپس آ جاتے ہیں ہم لوگ. میری ماں بہنوں بیٹیوں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی. میں نے ابھی آپ کو کہا نا ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. ہماری ماں بہنوں کو یہ ضرور معلوم ہوگا اپنے پڑوس میں کیا ہوتا ہے، یہ ضرور معلوم ہوگا وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کے گھر میں کباٹ آیا کہ نہیں آیا، اس کے گھر میں فریج آیا کہ نہیں آیا، اس کے گھر میں کارپیٹ آیا کہ نہیں آیا، وہ سونا چاندی کی دکان پہ گئی تو اس نے انگوٹھی خریدی کہ نہیں خریدی. یہ ہم ماں بہنیں اللہ معاف کرے اتنی فکر پورے اڈاجن، بولو اس وقت اڈاجن میں بیٹھے ہیں یا پورے سورت کی فکر ہے کہ کون لڑکی کون عورت کیا کرتی ہے. ہم لوگ کتنا زمانہ تو ماں بہنیں بیٹھ کے یہی بات کرتی، اس کی لڑکی کا وہ لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی، وہ لڑکے کا وہ. ہمارے باپ کا کیا گیا بھائی، شادی وہ کر رہے، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ لیکن یہ نہیں کہ چلو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے گئے.
اللہ کو یاد کر لے وے۔ اب بات آئی ہے تو میں آپ کو سنا دوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام، کیسا میرا منہ دیکھ رہے دیکھو، چلو جانے دو، ابا کا نام مت بولو، دادا کا نام بولو۔ یہ لوگ دل میں سوچتے کہ کتنا بڑا پاؤنی ہے، باپ کا نام نہیں معلوم تو ہم کو دادا کا نام پوچھتا۔ کھڑے خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام بولتے جاؤ، خواجہ غیاث الدین، بولو کیا نام؟ خواجہ غیاث الدین۔ ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام خواجہ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام تقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش کہ ہم کو محبت ہوتی۔ خیر میں اس وقت ایک ہی بات کہوں گا، شریعت پہ عمل کرنے والے بنے، بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں بیٹی، اب تو 3 پروگرام ہو گئے، صرف یہ نہیں کہ آئے اور سنے اور چلے گئے، ورنہ تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ میں ایک حضرت فاطمہ کی بات بتاؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں اب حضرت فاطمہ کی باتیں بتاؤں گا اور وقت ختم کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت پہ عمل کرنا بہت پیاری چیز ہے۔ حضرت فاطمہ، بولو کون حضرت؟ گھر میں بیٹھی، بولو حضرت فاطمہ گھر میں بیٹی ہے، اور میں نے جیسے شروع میں کہا حضرت فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں، بولو نا حضرت فاطمہ، 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ، یہ بات رہ گئی تھی، 4 عورتیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ۔ پھر ہمارے نبی کو پوچھا گیا یہ 4 عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جو حدیث میں آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فاطمہ وہ فاطمہ ہے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، اور ہمارے نبی نے کہہ دیا جنت میں ساری عورتیں جائے گی، بولو انشاءاللہ، لیکن ساری عورتوں کی امیرن، بولو کون رہے گی؟ حضرت فاطمہ رہیں گے۔ سارے جوان جنت میں جائیں گے، ان کے امیر فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین رہیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی، اللہ امیرن بنائے گا تو نبی کی بیٹی فاطمہ کو بنائے گا، جوانوں کا امیر بنائے گا تو نبی کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بنائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، مدینے میں بات چلی، یعنی سوچو بھائی آج ہماری بیٹی کے بارے میں بھی کچھ بھی لوگ بولتے ہیں، ہمارے بیٹے کے بارے، ارے بیٹا بیٹی چھوڑو، ہمارے بارے میں بولتے تو ظاہری بات ہے ہمارے بارے میں بولتے، ہم کیا کریں گے؟ کوئی ایکشن اٹھانا ہوگا تو اٹھائیں گے، نہیں تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے۔ تو ایسا حضرت فاطمہ کے بارے میں کسی نے کچھ بولا، اللہ کی قسم ہمارے نبی تو برداشت کرنے والے تھے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون برداشت کرنے والا تھا؟ کوئی نہیں۔ صبر کرنے والا کون تھا؟ کوئی نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے جو صبر کیا، کیسا صبر کیا کہ جب ہمارے نبی مکہ کی گلی سے گزرتے ہیں اور ایک عورت اوپر سے کچرا پھینکتی ہے، سارا گھر کا کچرا، کوڑا کرکٹ، جتنی گندگی ہو سکتی وہ عورت پھینکتی ہے، اور روز پھینکتی ہے، اور روز ہمارے نبی کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں میں کانٹے لگتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہمارے نبی جا رہے، کسی نے کچرا ہی نہیں پھینکا۔ ارے بولو کسی نے کچرا نہیں پھینکا۔ تو ہمارے نبی ابو بکر کو کہہ رہے کیا ہوا، وہ عورت کچرا نہیں پھینکتی؟ ابو بکر نے کہا اچھا ہوا مری ہوگی، میں اچھا ہوا مری ہوگی نہیں، ہاں روزانہ ہم کو ستاتی ہے، کچرا پھینکتی، کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، کپڑے خراب ہوتے، پاؤں میں کانٹے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ایسا کیسا اچھا ہوگا، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ میرے پیاروں ہمارے نبی گئے، عورت بیمار پڑی، بولو وہ عورت بیمار پڑی ہے۔ ہمارے نبی جا کر پوچھتے ہیں بہن کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہا کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی نہیں پیا۔ میرے دوستو وہ ہمارے نبی تھے جو ابو بکر کو لے کر گئے اور ایک ہاتھ میں کھانا اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھی میرے ہاتھ میں دے دو، کہا نہیں نبی خود اپنے ہاتھوں سے لے کر جائیں گے۔ جب ہمارے نبی کھانا لے گئے، پانی پلایا، کچھ نہیں کہا، اور کہا بہن تو وہ کچرا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی،
نہیں پھینکی تو میں دیکھنے آیا. اور دیکھو ایمان کی دعوت نہیں دے رہے. ہمارے نبی نے کہا بہن اچھی ہو جاوے میں تو یہیں سے گزروں گا, تیرے سے جتنا ہو سکے کچرا کوڑا کرکٹ پھینکنا, لیکن ایمان قبول کر لینا. لیکن ایمان اسی وقت وہ عورت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہمارے نبی تو ایسے صبر کرنے والے تھے. تو فاطمہ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہوگا تو ہمارے نبی صبر کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو صبر کرتے کہ نہیں؟ لیکن نہیں کیا. ہمارے نبی نے سب کو کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ, نماز کا کوئی وقت نہیں ہے, نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء, نماز کا کوئی ٹائم نہیں. لیکن ہمارے نبی نے اعلان کیا سب مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. ہمارے نبی منبر پر کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میری فاطمہ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی, میری فاطمہ کے بارے میں. اور پھر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا, اللہ کی قسم کوئی ایسا باپ ہو جو اتنی محبت کرتا ہو. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ تو بضاۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ والوں میری فاطمہ کے بارے میں کچھ مت کہنا, یہ تو میرا لخت جگر ہے, میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. اور یاد رکھو جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. زمین پر کوئی فاطمہ کی برائی کرتا, آسمانوں پر اللہ بھی ناراض ہو جاتا. تو ہمارے نبی کو بتانا تھا, ورنہ صبر کر جاتے بھائی بولے میری بیٹی کے بارے میں. لیکن نہیں, ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے بتانا تھا کہ فاطمہ کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام. یہی حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھی ہے, روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو نا, گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا رہی. دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی, بولو دروازے پر. حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی. بھائی آپ نے بھی گھر میں عورتوں کو دیکھا ہوگا, ارے بولو نا, ہاں بولو نا. اب تو ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے نا بھائی, روٹی پکتی ہے گھر میں. بھائی ہمارے گھر کی عورتیں روٹی پکاتی ہے, حضرت فاطمہ بھی روٹی پکا رہی ہے. اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی, حضرت فاطمہ گئی, دروازہ کھولا, دروازے کو اوپن کیا. جیسے دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول آئے. اور سچ بتاؤ سسرال میں لڑکی ہو اور ابا ملنے آئے, وہ تو لڑکی جانتی ہے کہ کتنی خوشی ہوتی ہوگی. وہ تو ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہم کو احساس ہوگا کہ ہماری بیٹی کتنا خوش ہوتی ہے جب اس کا باپ اس کے گھر میں ملنے کے لیے جاتا. اور ہمارے جیسا باپ اپنی لڑکی کو ملنے جاتا تو لڑکی خوش ہو جاتی, ابا خوش ہو جاتا. تو جب ابا محمد اور بیٹی فاطمہ ہو تو کیا عالم ہوگا. اس لیے کہ جو ملنے آ رہے ابا, اللہ کی قسم ان سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ہے. اور جس بیٹی کو ملنے آ رہے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی عورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول آئے تو فاطمہ کھڑی ہو گئی, روٹی پکا رہی تھی, کھڑی ہو گئی اور کہا ابا 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 آپ آ جاؤ. اور ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ جب بھی آتے تھے سلام کرتے تھے, اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لو, اس نیت سے چوم لو کہ میرے نبی نے بیٹی کی پیشانی کو چوما ہے. چومتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. ہمارے نبی آئے, فاطمہ کی پیشانی کو چوما تو فاطمہ نے کیا کہا, ابا 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 یہ روٹی پک رہی نا گھر میں, دھواں دھواں ہوا ہے, میں پہلے وہ بند کر دوں. آگ اس زمانے میں چولہا نہیں تھا, لکڑے جلتے تھے. کہا وہ میں آگ بجھا دوں, پھر میں چٹائی بچھا دوں, پانی لے کر آتی ہوں, آپ بیٹھو. قربان جاؤ ہمارے نبی پر. کہا بیٹی میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں, تو روٹی پکاتی رہے گی, تو جہاں بیٹھی ہے میں تیرے قریب میں ہی بیٹھنے والا ہوں. ہمارے نبی نے آگ بجھانے نہیں دی, دھواں گھر میں تھا, چھوٹا سا جھوپڑا تھا, لیکن حضرت فاطمہ جہاں بیٹھی ہمارے نبی بازو میں بیٹھے تو حضرت فاطمہ تھوڑا ادب کرے, رسپیکٹ کرے. ہمارے نبی نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی جہاں میں سب کے لیے نبی ہوں تیرے لیے ابا ہوں, تیرا ابا ہوں میں. ہاں تو اتنا زیادہ کیوں کر رہی ہے. حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی ہے, خیر روٹی پکا رہی ہے, روٹی پک رہی ہے, نیچے لکڑا جلتا ہے, آگ جل رہی ہے, توا گرم ہو رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, روٹی پہ روٹی تیار ہو رہی, اور کہہ بھی رہی ہے علی آئیں گے. علی کون؟ ان کے آئیں گے, ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے. ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں. اچانک حضرت فاطمہ کو کوئی کام یاد آیا, اور 2 روٹی باقی ہے. بولے کتنی روٹی باقی ہے؟ 2 روٹی. حضرت فاطمہ پوچھ رہی ابا جان میں میرے کام سے جاؤں, لیکن ابا یہ 2 روٹی باقی ہے, اگر آپ توے, بھائی سب تیار تو ہے, توے پہ رکھنا اور نکالنا, اگر آپ کر لے تو بہت اچھا ہوگا. ہمارے آقا صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ فاطمہ کام کرو, جو کرنا, 2 روٹی میں پکا لوں گا, باقی ساری روٹی تو تم نے پکائی, اب 2 روٹی میں پکا لوں گا. یہ کہہ کر حضرت فاطمہ تو چلی گئی. ہمارے نبی نے وہ 2 روٹیوں کو کس پہ رکھا؟ توے پر. ساتھ میں بولو نا کس پہ؟ ہم لوگ توا بولتے, عربی میں اس کو تنور بولتے.
عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنور. تو حدیث پاک میں لکھا وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روٹی کو رکھا علی تنور. کس کے اوپر رکھا؟ تنور پہ رکھا. اور اللہ کے رسول انتظار کر رہے. آپ کو معلوم ہے کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو روٹی پھولنے لگتی ہے، تھوڑی کالی ہونے لگتی ہے اور تھوڑا داغ دھبا آنے لگتا. پھر روٹی کو پلٹا دو، پھر گرم ہو جاتی، پھول جاتی، اس کو نکال لو. ہمارے نبی نے اللہ کی قسم وہ سفید سفید روٹی رکھی ویسی کی ویسی، نہ جلے، نہ گرم ہوئے، نہ تپے، نہ کالا داغ لگے، نہ دھبا آوے. ہمارے نبی بیٹھے 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 دیکھ رہے. اتنے میں تو حضرت فاطمہ آئی. حضرت فاطمہ آئی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی ابا جان کتنی روٹیاں میں نے پکا لی، آپ سے 2 روٹی نہ پکی؟ ارے 2 روٹی توے پر رکھے ہو آپ، پکی نہیں. ہمارے نبی نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا تو پکا لے، مجھ سے نہیں پکی، تو پکا لے. فاطمہ آئی اور فاطمہ اس زمانے میں لکڑے کا بڑا چمچہ ہوتا تھا. فاطمہ نے لی اور اس کو لے کر ادھر پلٹایا ادھر پلٹایا. بہت دیر تک فاطمہ پلٹاتی گئی اور آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں فاطمہ آپ کیوں رو رہی؟ کہا روٹی نہیں پک رہی ہے، روٹی پک نہیں رہی ہے، نہ گرم ہو رہی، نہ جل رہی، نہ تپ رہی. تو حضرت فاطمہ نے نیچے دیکھا تو لکڑا تو جل رہا ہے، آگ بھی چل رہی ہے، دھواں بھی اٹھ رہا. فاطمہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ تنور ہے نا توا، یہ گرم نہیں ہوگا. تو حضرت فاطمہ نے دھیرے سے توے پر ہاتھ رکھا تو ایسا زور کا گرم لگا تو ابا یہ بھی گرم ہے، سب گرم ہے، دھواں اٹھتا ہے، آگ جلتی ہے، لکڑا جلتا، روٹی نہ پکتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ تپتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ داغ ہوتا، نہ دھبا ہوتا. کہا ابا ایسا کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی میں تجھے پوچھتا ہوں ایسا کیوں؟ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی شان وہ تھی، ملنے کے لیے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے آیا کرتے تھے. کون آئے؟ بولو حضرت جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ فاطمہ کو کہہ دو، اے پیارے نبی فاطمہ کو کہہ دو روٹی نکال لے، توے پہ نہیں رکھے. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ کہا کہہ دو نا بیٹی فاطمہ کو کہہ دو توے پہ سے روٹی نکال لے، اب قیامت تک جلنے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک پکنے والی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بیٹی فاطمہ جبرائیل بول رہے ہیں نکالو، یہ قیامت تک پکنے والی جلنے والی. ارے حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان ایسے کیسی بات، ساری روٹیاں پک گئی، 2 میں کیا پرابلم آ گیا؟ ساری روٹیاں پک گئی، 2 میں کیا پرابلم آیا؟ جبرائیل کو پوچھو نا یہ 2 میں کیا ہوا. حضرت جبرائیل کو جب ہمارے نبی نے پوچھا، حضرت جبرائیل سنو سنو سنو، حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب یہ روٹیاں نہ پکے گی، نہ چلے گی، نہ گرم ہوگی، نہ تپے گی، نہ کالا دھبا آئے گا، نہ کالا داغ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگ چکا ہے. اے میرے نبی تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگا ہے. اور جبرائیل نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم بہت سی چیزوں پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اللہ دنیا کی آگ کو حرام، اس لیے اب یہ روٹی پکنے والی نہیں. ہمارے نبی نے جب حضرت فاطمہ کو کہا، دیکھو فاطمہ بیٹی ہے، بہت پیاری بیٹی ہے، اللہ سب کو پیاری بیٹیاں نصیب فرمائے، اتنی پیاری بیٹی ہے. جب ہمارے نبی نے فاطمہ کو یہ بات کہی تو فاطمہ اپنے ابا کے قریب چلی گئی، ابا کے قریب چلی گئی اور ابا کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابا آپ کا ہاتھ اتنا مبارک ہے کہ روٹی پر لگے تو آگ حرام ہو جائے، تو ابا اگر ہم سارے امت والے آپ کی شریعت سے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اگر میرا ہاتھ روٹی پہ لگے تو دنیا کی آگ حرام ہو جائے، اللہ کی قسم یہ امت میری شریعت پر آ جائے قسم کھاتا ہوں جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. لیکن میری ماں بہنوں بیٹیوں، کون سی جنت جہنم کی میں بات کرتا ہوں. یہاں کتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوگی نماز نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی. میں تو کبھی کبھی سوچ میں رہتا ہوں کہ بیان کیوں کرتے ہیں، تقریر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے کہ لوگ واہ واہ کر کے چلے جائیں. شریعت کا جو پردہ ہے، کون سا پردہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ کون سا پردہ بتاؤ نا، کون سا پردہ؟ کوئی مولانا آ گئے تو پردہ، بھائی مولانا آ گئے تو پردہ، اجتماع میں گئے تو پردہ، اپنے گھر کا بڑا باپ دادا آ گیا تو پردہ، اور باقی جو اپنے فیملی کے ممبر آ گئے تو پردہ غائب. یعنی ہم سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا. جہاں فتنے کا ڈر ہے وہاں پردہ نہیں. بھائی کوئی مولانا آ گیا، چلو چلو پردے میں چلی جاؤ، دوپٹہ اڑے پردے میں چلی، کیا ہوا؟ جہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے وہاں پردہ ہو رہا ہے. اور جہاں فتنے کا ڈر ہے بازار، جہاں فتنے کا ڈر ہے باہر کی شاپنگ، جہاں فتنے کا ڈر ہے بڑے بڑے مال، جہاں فتنے کا ڈر ہے جہاں ہم گھومنے جاتے، جہاں سارے جوان ہمارے بدن کو دیکھنے والے، وہاں پردہ نہیں. اور جہاں ہماری طرف لوگ ادب کی نگاہ سے دیکھنے والے وہاں پردہ کرتے. یہ شیطان نے کیسا گیم کھلوایا ہمارے پاس.
اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری ماں بہنیں، میں بات ختم کروں اس سے پہلے میں ایک حدیث سناؤں. بھائی سنا دو، حدیث سنا دو. یہ تھوڑا بھاری لگتا ہے ہمارے، آپ کو نہیں، ماں و بہنوں کو. آپ کی طرف سے تو بہت بڑا ڈیفینس ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو کیسا مسکرا رہے، دھیرے 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 مسکراتے. جو باتیں بھی چل رہا عبد الرازق جو مرد نہیں بول سکتا، ہاں وہ مولانا بول کے چلے جاتے. لیکن اس وقت جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، بہت پیاری حدیث ہے. ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلیم. بولو کیا نام؟ آپ نے حضرت انس کا نام سنا؟ ان کی اماں، بولو ان کی والدہ کون؟ حضرت ام سلیم. یہ ایک مرتبہ آئی، دروازہ چٹکھٹایا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ ام سلیم. کیا ہوا؟ کہا ایک سوال پوچھنے آئی ہوں. ام سلیم کہہ رہی ہے ایک سوال پوچھنے آئی. اللہ کے رسول نے کہا پوچھو کیا پوچھنا. کہا کہ یہ جتنے مرد ہیں نا سب نیکی میں آگے نکل گئے، اس لیے کہ یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ آپ کے ساتھ میں میدان میں آتے، یہ تو آپ کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سفر حضر میں رہتے، یہ سارے مرد نیکیوں میں آگے نکل گئے. ہم عورتوں کا کیا؟ ہم عورتوں کا کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت ام. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا یہ تمہارا سوال نہیں ہے، یہ سوال تمہارا نہیں ہے، کسی اور نے بھیجا ہے. تو حضرت ام سلیم نے کہا باہر 10 عورتیں کھڑی ہیں، 10 نے مجھے بھیجا ہے اور کہا جا کے یہ سوال پوچھ لو کہ مرد تو چلے گئے نیکیوں میں، عورت کا کیا؟ ہمارے نبی نے کہا ام سلیم چاہو عورتوں کو کہہ دو اور ایسا کہہ دو کہ قیامت تک میری آواز پہنچ جائے، عورت 4 کام کر لے. کتنے کام کر لے؟ کہا یہ مرد ہے نا اس کو تو قیامت میں حساب دینا ہوگا، کتاب دینا ہوگا، اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن ہمارے نبی نے کہا میں نبی ہو کر کہتا ہوں ایک گھر کی عورتوں 4 کام کر لو. نبی کا وعدہ ہے کوئی فرشتے کی مجال نہیں جو تم سے حساب لیوے، مگر حساب کتاب کے جنت کا دروازہ کھل جائے. کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے. آج میں وہی 4 کاموں کی طرف آ رہا ہوں جس میں پہلا ایک کام یہ بھی ہے اپنے شوہر کی فرما برداری. بولو اپنے شوہر کی. بہت ساری عورتیں معلوم نہیں کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اپنے شوہر کی بات کو کاٹ دیتی ہے. کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ ابھی آپ کو جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں وہ سنیں گے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. سنو. حضرت علی اور حضرت فاطمہ میاں بیوی تھے نا، بولو نا ساتھ میں بولو. حضرت علی اور حضرت فاطمہ میاں بیوی تھے. رات کو سوئے بھائی، رات کو سوئے اور ان کا بستر بھی بڑا عجیب تھا اور چمڑے کا بستر تھا. فاطمہ فرماتی یہی ہمارا بستر تھا جس میں دن میں جانوروں کو چارہ دیا جاتا تھا، رات کو اسی کو بستر بنا کے سویا جاتا تھا. لیکن وہ کیا سکون والی زندگی ہوگی. کون سوئے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت معلوم نہیں. حضرت فاطمہ بولتی ہے میری زبان سے کچھ نکل گیا، میرے شوہر ناراض ہو گئے. کون؟ حضرت علی. کچھ نکلا ہوگا، کچھ کہا ہوگا، کیا کہا وہ نہیں معلوم، لیکن حضرت علی کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. حضرت فاطمہ کہتی ہے حضرت علی جب ناراض ہو گئے، ظاہری بات ہے مرد جب ناراض ہو جاتا آپ کو معلوم ہے چہرہ پھیر کے سو جاتا، تو حضرت علی نے بھی اپنا چہرہ پھیر دیا. حضرت فاطمہ فرماتی بہت دیر تک سمجھایا، منایا، معافی مانگی، میرے شوہر راضی ہو گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت فاطمہ فرماتی میرے شوہر یعنی رات کو ہی ناراض ہوئے اور رات ہی کو راضی. لیکن حضرت فاطمہ کہتی فجر کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ شوہر تو راضی ہو گئے، اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ شوہر تو راضی ہو گئے، میں نے شوہر سے معافی مانگی، شوہر راضی ہو گئے، یعنی میرے شوہر حضرت علی راضی ہو گئے، اللہ راضی ہوا نہیں راضی ہوا اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے اجازت لی اپنے ابا کے گھر، بولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور روتے روتے گئی. اللہ کے رسول نے جب اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا کہا ما یبکی کا یا فاطمہ، فاطمہ کیوں رو رہی ہو اور صبح صبح روتے روتے میرے گھر میں کیوں آئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے پورا واقعہ سنا. رات کو میرا اور علی کا کچھ جھگڑا ہوا، میں کچھ ایسا بولی، علی ناراض ہو گئے، لیکن پھر علی تو راضی ہو گئے اور وہ بالکل راضی ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا علی تو راضی ہو گئے، میرا اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں اللہ راضی یا نہیں؟ ہمارے نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ پوچھا علی راضی ہو گئے. بھائی جو جھگڑا کس سے ہوا تھا؟ حضرت علی راضی ہو گئے. کہاں علی راضی ہو گئے؟ پھر ہمارے نبی نے پوچھا علی راضی ہو گئے؟ 2 مرتبہ. کہا علی کے بارے میں فکر مت کرو، وہ تو راضی ہو گئے. اللہ کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بتاؤ علی راضی ہو گئے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ راضی ہو گئے. سننا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا بیٹی فاطمہ شکر ہے
اللہ کا شکر ہے کہ تیرے شوہر علی راضی ہو گئے، اگر یہ راضی نہ ہوتے اور اس درمیان میں تیری موت ہو جاتی، تیرے ابا تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے، تیرے ابا تیرے جنازے کی نماز بھی۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ ہمارے نبی نے، اے فاطمہ، میری امت کی کوئی بھی عورت حضرت مریم جیسی عبادت کرے، میری امت کی کوئی بھی عورت کس کے جیسی عبادت کرے؟ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، حضرت مریم جو عبادت کرتی تھی نا، اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتی تھی، حضرت مریم جو کھڑی رہتی تھی، کھڑی رہتی تھی، کھڑی رہتی تھی، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے تھے رکوع میں، سجدے میں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اللہ کو کہتے تھے ہم فرشتے ہو کے وہ عبادت نہیں کر سکتے جو مریم زمین پہ عبادت کرتی ہے۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں تیسرے پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ مریم جو زمین پر عبادت کرتی وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ، اگر قیامت تک کوئی عورت مریم جیسی عبادت کرے، مریم جیسی عبادت کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ ایک رکعت بھی اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، 4 کام کرنا ہے، اس میں پہلے کام پر آ جاؤ کہ شوہر کی فرما برداری کریں گے۔ بہت ساری عورتوں کو میں مانتا ہوں ایک شکایت ہوتی ہے کہ ایک شک ہوتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرا مرد کیا کرتا ہوگا۔ میں بھی کہتا ہوں، یقیناً کہتا ہوں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سب سدھرے ہوئے ہیں یا ہم کئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ عورت شوہر کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولے، اللہ کہتا تیرے شوہر نے تیرا حق ادا نہیں کیا، آ جا میری بندی قیامت میں آ جا، میں اپنی طرف سے تیرا حق ادا کر دوں گا۔ اور اللہ جب حق ادا کرے گا اور جنت دے گا نا، تو بیوی کہے گی کاش میرے شوہر نے کوئی حق ادا نہ کیا ہوتا کہ آج اللہ جنتوں پہ جنتیں نصیب کر دیتا۔ تو پہلا کام، چونکہ یہ مستورات کا پروگرام ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، مردوں کا پروگرام ہوتا تو میں بتاتا ہوں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا، لیکن یہاں چونکہ خاص کر کے مستورات کا پروگرام ہے تو 4 کام ہماری ماں بہنیں کرے۔ پہلا کام تو میں نے بتا دیا، سب کریں گے انشاءاللہ، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ دوسرا کام جو الحمدللہ کرتی ہے ہماری مائیں بہنیں، کرتی نہ کرتی ہو تو کرے، زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرنا۔ بولو زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرنا، اللہ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا کام رمضان کے روزے رکھنا۔ بولو رمضان کے، خیر وہ رمضان کا مہینہ آئے گا الحمدللہ ہماری ماں بہنیں روزہ رکھتی ہے، تو 3 کام ہو گئے۔ نمبر 1 شوہر کی فرما برداری کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا، نمبر 3 روزہ رکھنا۔ اب آخری بات پر میں آ رہا ہوں، اور اگر یہ آخری بات پر میں آپ عمل کرے، ہماری ماں بہنیں عمل کرے، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ قبول کر لے گا۔ میں ربیع الاول مہینے میں ہمارے نبی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بولے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمارے نبی کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے بہار، بھائی ربیع کے عربی میں معنی آتے کیا؟ بہار، بہار والا موسم ہے، اور اللہ کی قسم بہار والا موسم ہے، اس لیے کہ وہ نبی آ رہے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی نبی، آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو کوئی نبی نہیں، بلکہ اللہ نے سارے نبیوں کا نبی ہمارے نبی کو بنایا۔ بولو نا سارے نبیوں کا نبی اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں ہمارے نبی کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا کوئی نبی آخری نبی کے ٹائم پر کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی نبی ہوئے تو وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ میرے آخری نبی کا امتی ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ ارے بولو نا حضرت عیسیٰ، ہمارا عقیدہ ہے، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، حدیث کی سب کتاب میں چیپٹر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ مرے ہی نہیں ہے۔ بولو نا حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، یہ تو ہم کو ایسا بتاتے، اسٹیچو بتاتے، سولی پہ لٹکے ہوئے بتاتے، غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو کسی نے سولی پر لٹکایا نہیں۔ اللہ کی قسم اگر کوئی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ہم کو یہ پڑھاتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ہم اگر مانے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں 6 پارہ اٹھاؤ،
اللہ خود فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ کہتے میرے عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، تو ہوا کیا؟ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا. اللہ قیامت سے پہلے پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں، عیسیٰ آئیں گے، بولو قیامت سے پہلے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. بولو کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے. بلکہ حضرت موسیٰ نے جب پہاڑ پہ پوچھا تھا نا، اللہ میں تو کلیم اللہ، اللہ میں تو تجھ سے بات کروں، اللہ میں تجھے سوال کروں، تو میرے سوال کا جواب دے. کیا فرمایا تھا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. ہمارے نبی نے سارے یہودیوں کو کہا تھا بھلے موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، لیکن اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے تو تورات نہیں پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پڑھیں گے، نبی نہیں بنیں گے، میرے امتی بنیں گے. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. ربیع الاول آ رہا ہے، لائٹیں جلے گی انشاءاللہ. ہاں کیا لائٹ جلاتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں جلاؤ، دل میں نبی کی محبت کی لائٹ جلا دو. دل میں نبی کی، اس کا کوئی بل بھی نہیں آئے گا. دل میں نبی کی محبت کی لائٹ جلا دو، یہ لائٹ انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی. تو میں کہہ رہا تھا عورتوں کو ایک کام تو شوہر کی، بولو نا، ہاں تو بہت زور سے بولیں گے، ایک کام شوہر کی فرما برداری کرنا. اب ہمارے مردوں کی بھی بھول تو صحیح، ہم محبوب بھائی، ہاں مردوں کی بھول تو 101% صحیح. وہ کہتے نا ایک مولانا آئے تھے، محبوب بھائی معاف کرنا تمہارے گھر میں کھانا کھایا آپ کو. ایک مولانا کسی گھر میں کھانا کھانے گئے، سننا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا. اب کئی عقیل جیسا ہوئے تو کیوں نہیں پسند آئے؟ دیکھو نا ہائٹ باڈی ماشاءاللہ. تو مولانا گھر پہ کھانا وانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد مولانا نے پوچھا بھائی گھر کا مالک کون ہے؟ بھائی گھر کا مالک کون ہے؟ تو بھائی کہا محبوب بھائی ہے. بھائی محبوب بھائی بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا آپ نے کھانا کھلایا. پھر ساتھ میں مولانا بہت شریف تھے، مولانا نے کہا جس بہن نے کھانا بنایا میرا سلام بولنا اور بولنا کہ تو نے یہ کھانا جو کھلایا نا اللہ اس کے بدلے تیرے کو جنت دے دے. تو خیر مولانا تو چلے گئے، عورت نے سن لیا. بس عورت نے اپنے شوہر کو بلایا، ہاں سن سمجھ، مولانا ایک مرتبہ کھانا کھائے میرے کو جنت کی دعا دے کے گئے، تو 25 سال سے کم وقت کھاتا ایک بار بھی جنت کی دعا نہیں دیا. یہ مولانا ایک مرتبہ کھائے اور میرے کو جنت کی دعا دے کے گئے، تو کتنے سال سے میرے ہاتھ کی روٹی توڑتا، ایک بار بھی تو نے جنت کی دعا نہیں دیا. گھر کے آدمی کو احساس تو ہوا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، لیکن سوچا ابھی کچھ بولوں گا تو یہ واپس چلائے گی. وہ تو چلاتی کیسا چلاتی ہے، شیر کی طرح دھڑارے مارتی ہے. تو سوچا کہ نہیں ابھی یہ سب رہنے دو. وہ 15 دن ہو گئے. 15 دن کے بعد اچانک وہ مرد کام سے آیا، جیسا گھر کے اندر انٹر ہوا تو دیکھا کہ منا بھائی سن دسترخوان بچھا ہوا. گھر میں آیا تو اور بیچ میں بریانی کا تھالا رکھا ہوا. اس نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، آج بیوی کی تعریف کرو اور جنت کی دعا دے دو. بس سیدھے آیا، اپنا دفتر کا بیگ ادھر ادھر رکھا اور سیدھے کھانا شروع کیا. اور کھاتے کھاتے بولا واہ واہ کیا کھانا بنایا ہے، اللہ تیرے کو جنت دے. ارے اتنا اچھا کھانا بنایا، تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تیری انگلی کی نرماہٹ بھی آ رہی ہے، ایسا اچھا کھانا تو کوئی کھایا ہی نہیں ہوگا. وہ بیوی کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا، چھوٹا برتن مارا اس کے منہ پہ. تو کہا کیوں مار کیوں رہی ہے؟ میں تیری کہا ہاں اتنے سال سے میرا کھانا کھائے کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوس کے گھر سے بریانی آئی تو انگلی کی خوشبو بھی آ گئی، انگلی کی نرماہٹ بھی معلوم ہو گئی. یہ ہم لوگ مرد لوگوں کا بھی حال ہے. یہ محبت میں آدمی یہی دھوکہ کھاتا ہے، جہاں فارمالٹی کرے گا دھوکہ کھائے گا، حقیقت میں ہوگا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. تو خیر میں اب بات ختم کروں. میں نے ابھی یہاں انوار مسجد میں جو بات بہت شارٹ میں کہی، میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بتا دوں تاکہ ربیع الاول مہینے کے آنے سے پہلے، بھائی سب کہتے ہیں نا ربیع الاول مہینہ آتا تو اس کا استقبال کرو. استقبال سمجھتے ہو نا؟ ہاں اس کی آؤ بھگت کرو، آؤ بھگت کرو. جیسے ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ منڈپ کے منڈپ لگتے اور کتنے مہینے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. ارے میرے دوستوں شادی کا منڈپ بعد میں، ہماری سالگرہ کا منڈپ وہ تو جائز ہی نہیں، وہ بھی بعد میں. اس منڈپ سے بڑھ کر کوئی منڈپ نہیں ہوگا کہ جس مہینے میں ہمارے نبی خود تشریف لائے ہیں. اس لیے ابھی ہمیں استقبال کرنا، اور نبی کا استقبال کیسا کریں گے، کیسا استقبال کریں گے وہ میں بتاتا ہوں. سب میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں. آخری بات، اللہ نے جب جہنم بنائی، ساتھ میں بولو نا، اللہ نے جہنم بنائی تو 7 جہنم بنائے. سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟
7 میں آپ کو قرآن سے ریلے کر کے بتاؤں گا. اللہ نے 7 جہنم بنائی. بس دعا کرو اللہ 7 سے ہماری حفاظت فرمائے. جہنم میں کوئی جا سکتا یعنی ہمت ہے؟ بولو نا ہمت ہے. کہاں سے ہمت آوے بھائی, کہاں سے آوے ہمت؟ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو تو جل کے خاک ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. ارے بولو نا جہنم کی آگ. جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہوگا, سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہوگا, آدمی کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا, جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا اور دھواں اس کے سر سے نکل رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا والا عذاب ہے. تو سوچو کہ کتنی جہنم اللہ نے بنائی, جس میں پہلی جہنم کا نام جہنم. سب بولیں گے ساتھ میں, پہلی جہنم کا نام. اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ایک ایک جہنم کا نام سننا. یہ پہلی جہنم جس کا ذکر قرآن میں آیا. دوسری جہنم سقر. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی جہنم ہو گئی؟ تو ایک جہنم اور ایک سقر. تیسری جہنم کا نام لظا. کیا نام؟ اللہ نے فرمایا کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی جہنم کا نام حطامہ. بولو کیا نام؟ حطامہ. اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ. کتنی ہو گئی؟ 4. 5ویں جہنم کا نام حاویہ. بولو کیا نام؟ حاویہ. اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. 6 جہنم کا نام سعیر. بولو کیا نام؟ سعیر. اللہ نے فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اب سننا, ہمارے نبی نے کتنی جہنم؟ 7 بتائی. میں نے ابھی تک آپ کو کتنی بتائی؟ 6. بس حضرت جبرائیل جب بتا رہے تھے نا یہاں رک گئے. بولو حضرت جبرائیل یہاں. پھر ایک مرتبہ بولو. پہلی جہنم کا نام جحیم, دوسری سقر, تیسری لظا, چوتھی حطمہ, 5ویں حاویہ, 6 سعیر. ابھی ایک جہنم باقی ہے. تو حضرت جبرائیل بولتے بولتے رک گئے. ہمارے نبی نے کہا بولو نا آگے والی جہنم 7ویں بتاؤ نا. تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ جہنم کا نام ہے ویلون. کیا نام ہے؟ ویلون. تو ہمارے نبی نے کہا یہ سب سے خطرناک جہنم. حضرت جبرائیل نے 4 باتیں بولی. پہلی بات یہ بولی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ 6 جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. یہ جو 6 جہنم ہے نا اس کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے. نمبر 2 یہ ویلن 7ویں والی اتنی خطرناک ہے اس کے کپڑے کا ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو دنیا جل کر ختم ہو جائے. پھر جبرائیل نے فرمایا جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے پانی کا قطرہ لاؤ اور سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. اور پھر جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے 7ویں والی ویلون کہ اس کی زنجیر پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ بھی پگھل کر پاؤڈر ہو جاوے. پہاڑ پگھل کر پاؤڈر ہو جاوے اور ہوا میں اڑ جاوے. تو ہمارے نبی نے کہا اس کا نام ویلون. اس میں کون جائے گا بھائی؟ جب اتنی خطرناک جہنم ہے اس میں کون جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اس میں ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. یہ سارے کے سارے بدبخت جو ہر زمانے میں نبی کے دشمن تھے وہ سب جائیں گے. ابو جہل ہے, فرعون ہے, قارون ہے, حامان ہے, سب جائیں گے. ہمارے نبی نے پوچھا اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اب نہیں کہوں گا, آپ روئیں گے, آپ روئیں گے. ہمارے نبی صحیح میں روئے. پوچھا بتاؤ نا جبرائیل اس میں اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت کا بے نمازی مرد, عورت, ماں, بہن, بیٹی جس کی زندگی میں ایک نماز چھوٹی ہوگی, ایک نماز, اونلی 1 فرض نماز چھوٹی ہوگی. اور ہماری وہ ماں بہت پیاری لگتی ہے ہم کو, ہماری بیٹی بہت پیاری, ہماری بہن بہت پیاری, لیکن اللہ کی قسم ایک نماز چھوٹی ہوگی
وہ اس جہنم میں جائے گی، اور جس جہنم میں ابو جہل ہوگا وہ جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا۔ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے والی بات بتاؤ، جس کی ایک نماز چھٹی ہوگی، قسم کھا کر علماء نے کہا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور میں نے 6 جہنم کو قرآن سے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ 7ویں جہنم آپ لوگ بتاؤ گے، اس لیے کہ سب کو یاد ہے۔ کیا نام بتایا جہنم کا؟ ویلون۔ کون جائے گا اس میں؟ امت کا بے نمازی جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سب پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے فویل، آگے وہ جہنم کا نام آ گیا۔ کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ فرماتا آخری جہنم ویلن، بے نمازی جائیں گے، بے نمازی جائیں گے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں بہت نماز کے بارے میں کہتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے صحیح میں۔ کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ شاید بولنے والا ہی اتنا غلط ہے کہ اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ اتنا سننے کے بعد بھی محبوب بھائی، اگر کوئی ہماری ماں یا بہن یا بیٹی نماز نہ پڑھے تو سمجھو کہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی کا نام سنا نا؟ وہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو یہی کہا کہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا، ماں بہنیں بیٹیاں، یا تو یہ لوگ موئے ہیں یا سوئے ہیں، یا تو موئے ہیں یا سو، یہ پنجابی زبان میں موئے ہے یا سوئے ہے۔ سونے والے آدمی کو دھکا مارو تو اٹھ جاتا۔ اگر ہماری ماں بہنیں چلو سوئی ہے تو ہم نے جو نماز کے بارے میں کہا، آج ارادہ کرے گی کہ اب سے عصر کی نماز سے لے کے میری موت کی شام میری نماز قضا۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی کا جب میں نے وہ کلپ سنا نا، روتے روتے کہا کچھ سننے والے موئے ہیں یعنی ان کا ایمان مر چکا، ان کو کتنی بھی باتیں بولو، بڑی بڑی بیان کرو، چھوٹے چھوٹے بیان کرو، ان کو کلپ سناؤ کہ ٹیپ ریکارڈ سناؤ، لیکن موئے ہے، مرا ہوا آدمی اٹھتا نہیں ہے، ویسے مرا ہوا ایمان والا جہنم کے سوا کہیں جاتا نہیں ہے۔ اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہوں گا کہ آج یہاں سے چلے نا تو یہ سوچ کر چلے کہ ہم کو شریعت پہ چلنا ہے، وہ چلیں گے انشاءاللہ، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بڑا افسوس ہے اس بات کا، بہت سی ہماری ماں بہنیں جو ہے نا، معاف کرنا، یہ نیل پالش ہے نا، یہ انگوٹھے پہ کہ ناخن پہ جو پالش لگاتی ہے، کچھ ہماری ماں بہنیں مہندی لگاتی ہے، مہندی لگانا سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن کیمیکل والی مہندی لگاتی ہے۔ کچھ ہماری ماں بہنیں ڈائی کراتی ہے بالوں کا، وہ بھی کیمیکل والا ہوتا ہے۔ جب کیمیکل والا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمیکل ہے، جو کھاڑا ہے، جو جانے والا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہتا، اتنی بات ضرور کہوں گا، ان کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ بولو ان کا وضو، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز، ارے بولو نا نماز، اور چلو وضو نہیں ہوا ایک بار مانا، نماز نہیں ہوا مانا، لیکن اگر اس حال میں موت آ گئی کہ ناخن میں نیل پالش لگا ہوا ہے، سر پہ ڈائی لگی ہوئی ہے، اور اس حال میں موت آ گئی، کہ موت بول کے تو آئی کہ نہیں، موت آ گئی، اس عورت کو نہلانے کے لیے لے گئے، بھائی کفن دفن سے پہلے نہلانے کے لیے لے گئے تو نہلانا تو ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ قبر میں گئی بغیر نہائے گئی، اور جو بغیر نہائے جاتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ساری خرافات ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، اور ابھی ربیع الاول آ رہا ہے نا، علماء سے پوچھو کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام گھر میں نہیں کرنا۔ وہ کام کرو جو نبی نے بتایا، بولو وہ کام کرو جو نبی نے، وہ کام مت کرو جو نبی نے بتایا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دینا۔ اللہ ہماری ماؤں کو ہدایت دے دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، ہماری بیٹیوں کو ہدایت دے دے، ہماری بہنوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ بہت پیاری ماں ہے، اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے، اللہ وہ کھانا پکا لیتی ہے، اللہ کپڑے دھو لیتی ہے،
اللہ سارا سامان تیار کر کے ہم کو دے دیتی ہے. اللہ دنیا تو انہوں نے بھی ہماری بنائی، ہم نے بھی ان کی دنیا بنائی. اللہ اب تو زمانہ گزر گیا، اب اپنا بنا لے اللہ، اپنی معرفت دے دے اللہ. ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے اللہ. ہمارے گھر میں پردے کی صحیح پابندی ہو جائے اللہ. ہمارے گھر میں دنیا کی چیز کے لانے کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو جائے اللہ. ہمارے گھر کو محمدی بنا دے اللہ. ربیع الاول مہینہ آئے گا، ہمارے نبی کے آنے جانے والا مہینہ آئے گا، اس سے پہلے ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ اللہ کون چاہتا ہے اللہ؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی وہ جہنم میں جائے جو جہنم میں ابو جہل ہو، قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو. اللہ ہم کبھی نہیں چاہتے اللہ. ہم ہماری بیوی اور بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہم ہماری ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اللہ. ہماری ماں کو جہنم میں کیسے دیکھیں گے اللہ؟ سب کو نمازی بنا دے اللہ، پکا نمازی بنا دے اللہ. آج ایسا عزم مصمم دے دے کہ آج کی اثر سے موت کی شام تک ہماری ماں بہنوں کی نماز قضا نہ ہو اللہ. ایسا حوصلہ عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، دنیا کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ. تو جانتا ہے اللہ میری ماں تو بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ. نبی شریف بول پاتی ہے نہ کھا پاتی ہے نہ چل پاتی ہے اللہ. ہم تو چاہتے ہیں کب وہ دن آئے ہماری ماں چلتی ہو جائے، ہماری ماں بولتی ہو جائے، ہماری ماں کھاتی ہو جائے. ماں کے بہت احسان ہے اللہ، بہت احسان کر کر کے اپنے پیٹ کو دبا دبا کے ہمیں بڑا کیا ہے اللہ. اللہ سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا، بہت سارے ہوتے ہیں ماں چلی گئی، ابا چلے گئے اور تو بس چلے گئے. جانے والا واپس اپنا چہرہ بھی کہاں بتاتا ہے. اور ماں کا جنازہ اٹھا لیا، باپ کا جنازہ اٹھا لیا، دفن کر کے آیا، نہ گھر میں ماں نظر آئی نہ باپ نظر آیا. اے اللہ آج بھی ماں یاد آتی ہوگی، آج بھی مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے. گھر میں چین سکون اور ایک جنت کا نمونہ بنا دے. گھر میں میاں بیوی کو آپس میں سمجھنے اور سمجھ بوجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم مردوں کی آنکھوں کی حفاظت فرما دے، کانوں کی حفاظت فرما دے، زبانوں کی حفاظت فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.